أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ ان سے خطاب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی چند کوڑیوں کو مت خریدیے۔ اسی سلسلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا، تم خلط ملط نہ کرو، گڈمڈ نہ کرو، الحق سچائی بالباطل غلط چیز کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو چھپانے لگو، وَأَنْتُمْ تعلمون جبکہ تم خود جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، لَبَسَ يَلْبِسُ گڈمڈ کرنے کے لیے آتا ہے، غلط ملط کرنا، ایک بات کو چھپا کر دوسری طرح سے ظاہر کرنا، صحیح بات کو صحیح طور پر ظاہر کرنے کے بجائے اس کو گول مول کر کے، تبدیل کر کے، یا اس کی کچھ چیزوں کو چھپا کر اس طرح سے پیش کرنا کہ سامنے والا کنفیوژن میں پڑ جائے، سامنے والے کے نزدیک حق بات واضح نہ ہو پائے، وہ حق بات کو سمجھ نہ پائے، اس طرح سے اپنی بات پیش کرنا۔ یہودی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں اس کو چھپاتے تھے، اور گول مول کر کے اپنے لوگوں کے سامنے یا جو لوگ ان سے سوال کرتے تھے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، یا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، غلط شکوک اور شبہات ان کے خلاف اٹھاتے تھے، اور لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، یا لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، باطل کے معنی جھوٹے پروپیگنڈے، شکوک شبہات، غلط تعویلات، اس کے ذریعے سے صحیح باتوں کو آپ گول مول نہ کیجیے، اس کو مت چھپائیے، اس میں خلط ملط نہ کیجیے۔ یہ عام طور پر یہودی کرتے تھے، یا عیسائی جو ہوتے تھے ان کے پیشوا، ان سے جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا، ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں ہیں اس کی وضاحت چاہتا، تو وہ بات گھما گھما کر پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو یہاں پر آئے ہیں، بلکہ وہ دوسرے کوئی ہیں، یا اللہ کے رسول کے
خلاف ایسے شکوک اور شبہات ان کے سامنے پیش کرتے، ایسے جھوٹے پروپیگنڈے عام کرتے کہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کنفیوژن میں پڑ جاتے، ایسے حق کو وہ چھپاتے تھے۔ تو اسی لیے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اب حق کو، سچائی کو غلط چیزوں کے ذریعے سے مت چھپائیے، غلط چیزوں اور حق کے درمیان گڈ مٹ غلط ملت مت کیجیے، گول مول کر کے سچی باتوں کو مت چھپائیے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تکتموں کے مطلب چھپانا، اور تم حق کو چھپانے لگو، یعنی اس طرح سے غلط چیزیں بیان کرو کہ حق چھپ جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں خود معلوم ہے کہ تم غلط بول رہے ہو، تمہیں خود معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تمہیں خود معلوم ہے کہ جو پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کتابوں میں صاف صاف بتایا گیا، جن چیزوں کو، وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فٹ ہوتی ہیں اور کسی پر فٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ حق کو چھپا رہے ہیں، پھر بھی آپ گول مول کر کے حق سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو وصیت کی، اور اس کے بعد پھر بتایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ سنتوں، آداب اور شرائط کا خیال رکھتے ہوئے وقت پر پابندی سے ادا کرنا، وقت پر پابندی سے ادا کرنا، ساری سنتوں اور سارے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، اور نماز کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ اقیم الصلاۃ۔ آتوا الزکوٰۃ کے مطلب زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو ہر قوم کے اندر جاری رہی ہے، چنانچہ قرآن میں بھی یہودیوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ان سے کہا گیا تھا یہودیوں سے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور نبی کی مدد کرو گے، قرض دو گے، تو پھر ہم تمہارے گناہوں کا ضرور کفارہ ادا کریں گے، تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جب انہوں نے گفتگو کی تو اس میں بھی وہی کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اپنا تعارف کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہی کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی گئی۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا رکن یہودیوں کے اندر بھی تھا، عیسائیوں کے اندر بھی تھا، لیکن یہودیوں نے خاص طور پر نماز میں کوتاہی شروع کر دی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے سود لے کر اپنا مال بڑھانے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو خاص طور پر ان دو چیزوں کا اس لیے ذکر کیا گیا، یہ دونوں عبادتیں ان میں بھی رائج تھی، لیکن اس میں وہ تبدیلی کر رہے تھے، اس میں وہ کوتاہی کر رہے تھے، اس لیے کہا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، اس سے تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، تمہارے دل کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اس سے دل سے مال کی ہوس، مال کی محبت یہ ختم ہو جائے گی۔ جس حرص اور مال کی محبت کی وجہ سے تم زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہو، سود لے کر مال کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو یہ حرص و ہوس تمہاری ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک بات کہی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے، الگ سے اس کو اس لیے بیان کیا
کہ یہودیوں کے یہاں جو نماز تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا. ان سے کہا گیا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، ایمان والے پڑھتے ہیں. اپنی منمانی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اعمال کرو تو اس طرح سے کرو جیسے اسلام کہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیسے عام مسلمان اس کو کرتے ہیں اس طرح سے اعمال ادا کرو. نماز پڑھنی ہو، زکوٰۃ دینی ہو یا اور کوئی کرنے ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اسلامی احکام کے تم پابند بنو. حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم. جو ہماری طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز پڑھیں، ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور ہمارے ذبیحے کو کھائیں. وہ مسلمان. بعض یہودی اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے تھے لیکن مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے سے احتیاط کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا مسلمان جیسے نماز پڑھتے ہیں رکوع وغیرہ کے ساتھ اس طرح پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہری نشانی یہ ہے کہ جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسلمان عبادت کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کیجئے، اپنی منمانی اطاعت مت کیجئے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی بتائی کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ مانے نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ پڑھیے، نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ پڑھیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی اس میں فضیلت آئی ہے. اس میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہوں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اچھی صفت ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے گی. بہرحال یہاں پر یہی ان کو وصیت کی گئی کہ حق کو مت چھپائیں، بات گول مول کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا نہ کریں، حق کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا نہ کریں، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ عبادات میں شریک ہوں اور اسلامی اعمال کو اسلامی طریقے کے مطابق ادا کریں تاکہ صحیح اسلام آپ کے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے اندر صفات میں نظر بیان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.